अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज इस वीडियो में आपको रिसर्च क्वेश्चन के डेवलपमेंट के हवाले से उसके जो स्टेप ज़रूरत होते हैं फॉर्मुलेशन के लिए उसके बारे में बताया जाएगा। रिसर्च क्वेश्चन जो है वो रिसर्च प्रोसेस के अंदर एक रीड की हैसियत रखता है। अब रिसर्च क्वेश्चन जो होता है उसकी जो क्वालिटीज़ होती हैं उसको किस तरीके से डेवलप किया जाता है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। रिसर्चेबल और नॉन रिसर्चेबल क्वेश्चन की क्या पहचान है उसके हवाले से आपके ये सामने स्लाइड खुली हुई है। आप इसमें देखें कि एक क्वेश्चन बताया गया कि शुड आई पुट माई यंगस्टर इन प्री स्कूल। अब ये एक क्वेश्चन जो है ये एक नॉन रिसर्चेबल क्वेश्चन है, जबकि इसके बारे में अगर इसी को आप कन्वर्ट करना चाहें कि ये रिसर्चेबल क्वेश्चन कैसे बनेगा तो ये यूं बनेगा कि डू चिल्ड्रन एनरोल्ड इन द प्री स्कूल डेवलपमेंट बेटर सोशल स्किल्स देन चिल्ड्रन नॉट एनरोल्ड। अब ये एक क्वेश्चन है जिसका आप आंसर तलाश कर सकते हैं और एक रिसर्चेबल क्वेश्चन है। इस तरीके से एक और क्वेश्चन है व्हाट इज द बेस्ट वे टू लर्न टू रीड। अब ये एक नॉन रिसर्चेबल क्वेश्चन है, जबकि इसके मुकाबले में एक रिसर्चेबल क्वेश्चन यूं बनेगा एट विच एज इट इज बेटर टू इंट्रोड्यूस फोनिक टू चिल्ड्रन एज 5, एज 6 और एज 7। इस तरीके से एक और क्वेश्चन के आप एग्जांपल ले लें। मसलन ये क्वेश्चन है कि आर सम पीपल बॉर्न बैड। ये एक क्वेश्चन जो है ऐसा है जिसका रिसर्च से कोई ताल्लुक नहीं है, ये नॉन रिसर्चेबल क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आप देखें हु कमिट्स मोर क्राइम्स, पुअर पीपल और रिच पीपल। दिस इज रिसर्चेबल क्वेश्चन। तो ये रिसर्चेबल क्वेश्चन और नॉन रिसर्चेबल क्वेश्चन की कुछ निशानियाँ थी। आगे चलते हैं। अब रिसर्चेबल क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसको हम किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसकी क्वालिटी को हम किस तरीके से अश्योर कर सकते हैं। इस हवाले से 2-3 बातें ज़हन में रखनी हैं। नंबर 1 ये कि डिवाइस रिसर्च स्ट्रेटजी कि किस तरीके से आप जो है रिसर्च स्ट्रेटजी को लेकर चलेंगे, किस तरीके से रिसर्च स्टडी को आप लेकर चलेंगे, आपका रिसर्च प्रोसेस क्या होगा, सैंपल्स कौन से होंगे। आपके जहन में एक खाका होना चाहिए, एक प्लान होना चाहिए कि आप कौन से एरिया में जाके आप अपना जो है रिसर्च करना चाहते हैं। इस तरीके से राइट फ्यू रिसर्च क्वेश्चंस एंड थिंक विच वन सीम्स अ वैलिड एंड क्लियर क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू जस्टिफाइड, ओरिजिनल, feasible with respect to data, feasible with respect to economical, feasible with respect to area, sample, focus to topic, fall within the target domain। यानी कि जो आपने टारगेट रखा हुआ है, जो आपने एक एरिया सेलेक्ट किया हुआ है उसके अंदर वो क्वेश्चन फॉल करता है या नहीं, और इस तरीके से बाकी जो उसकी जो क्वालिटीज़ हैं क्या वो इस काबिल हैं कि उसको एक रिसर्च क्वेश्चन, अच्छा रिसर्च क्वेश्चन और डूएबल रिसर्च क्वेश्चन जो है क्लियर किया जाए। इस हवाले से आगे चलते हैं तो लिटरेचर रिव्यू आपको जो है रिसर्च क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने में बड़ी मदद देता है। और लिटरेचर रिव्यू है क्या? इन ऑर्डर टू कम अप विद द ओरिजिनल रिसर्च क्वेश्चन एट फर्स्ट यू नीड टू नो द लिटरेचर इन द एरिया इन डेप्थ। यानी कि आप जिस एरिया में, जिस फील्ड के अंदर, जिस टॉपिक पे आप रिसर्च करना चाह रहे हैं उसको आप इन डेप्थ लिटरेचर जो रिव्यू करें। उसके हवाले से जो भी आपकी रिसर्च पब्लिश हुई हैं पेपर उनको आप रिव्यू करें और देखें कि किस किस्म का जो है वो इस वक्त आपको आउटकम मिल चुका है इस एरिया के ऊपर, कौन से टॉपिक के ऊपर, किस किस्म के क्वेश्चंस के ऊपर जो है रिसर्च हो चुकी है। आगे देखते हैं कि लिटरेचर रिव्यू में कि व्हेन रिसर्चर हैज़ नो रिसर्च क्वेश्चन, कि एक ऐसा रिसर्चर जिसके पास अभी रिसर्च क्वेश्चन उसने आइडेंटिफाई नहीं किया तो उसको क्या करना चाहिए, लिटरेचर रिव्यू किस तरह करना चाहिए? तो रीड एज मच एज यू कैन द टॉपिक, यानी जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया उससे मुतल्लिक आप पढ़ें, उसको अंडरस्टैंड करें, उसके मुख्तलिफ आस्पेक्ट को देखें। इस तरीके से रीड रिसेंट पब्लिकेशंस, स्टडीज़ हैविंग अपडेटेड लिटरेचर ऑन द टॉपिक, यानी जो आपने टॉपिक सेलेक्ट किया उससे मुतल्लिका जो है रिसेंट पब्लिकेशंस जो है उनको देखें। रीड ऑल रेलेवेंट पेपर्स, जो कि अच्छी और क्वालिटी की जहाँ पे रिसर्च हुई है उसको आप देखें। आइडियाज़ ऑन द रिसर्च टॉपिक जो है वो शेयर करें और उनसे मुतल्लिक जो है लिटरेचर को देखें। बार बार लिटरेचर को रिव्यू करें। जितना आप रीड करते जाएंगे लिटरेचर, मुतल्लिका क्वेश्चन आपको मुख्तलिफ आइडियाज़, मुख्तलिफ जो उसके आस्पेक्ट हैं सामने आते जाएंगे और आपके लिए रिसर्च क्वेश्चन को ग्रूम करना, उसको फाइनलाइज करना, उसको रिसर्चेबल जो है वो क्वालिटी बेस्ड रिसर्च क्वेश्चन बनाने में आसानी पैदा होगी। रिसर्च एक्सपीरियंस इज दैट डू मोर, the more you read the easier will become to, with the
ریسرچ کویشچن. یعنی جتنا زیادہ آپ پڑھتے جائیں گے اتنا زیادہ آپ کے لیے ریسرچ کویشچن جو ہے فائنلائز کرنا آسان ہو جائے گا. اب ایسا ہے کہ لٹریچر ریویو وین ریسرچر ہیز ریسرچ کویشچن، اگر ریسرچ کویشچن آپ نے پہلے آئیڈینٹیفائی کر رکھا ہے تو پھر جو ہے لٹریچر ریویو کیوں کرنا ضروری ہے اور کیسے کرنا چاہیے. تو اس میں کیا ضرورت ہوتی ہے کہ ریویوئنگ دا لٹریچر ول انیبل ٹو انڈرسٹینڈ ویدر یور ریسرچ کویشچن ہیز بین آلریڈی آنسرڈ اینڈ اٹ ہیز پوٹینشیل ویلڈ اور ادروائز. یعنی کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے جو ریسرچ کویشچن سلیکٹ کر رکھا ہے کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اس کا پہلے سے کوئی کویشچن یا اس کو کوئی پارٹ جو ہے وہ اس کا آنسر دیا جا چکا ہو، اس پہ ریسرچ ہو چکی ہو. کیا وہ پوٹینشیل ہے اس کے اندر کہ وہ ایک اچھا ریسرچ کویشچن ثابت ہوگا. بائی ریڈنگ پریویس اسٹڈیز یو ول گیٹ آئیڈیاز آن ہاؤ ٹو ٹویک یور اوریجنل ریسرچ کویشچن انٹو دا برانڈ نیو ون. آپ ریسرچ کویشچن جو آلریڈی جن کے اوپر ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، جن کے اوپر آلریڈی ریسرچ ہو چکی ہے، ان سے ملتا جلتا آپ کویشچن اور مختلف آسپیکٹ کے اوپر ریسرچ کرنے میں آپ کو مدد ملے گی. کہ اگر ایک فرض کرتے ہیں کہ کلاس روم کے کلاس کنٹرول کے حوالے سے اگر ایک ریسرچ ہو چکی ہے اور اب آپ دوبارہ کلاس روم کنٹرول کے حوالے سے ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کلاس روم انوائرمنٹ کا آسپیکٹ اس میں ڈال دیں. آپ اس میں آڈیو ویژول ایڈ کی ڈال دیں. اس کے اوپر آپ جو ویدر کنڈیشنز ہیں، کمرے کی جو اسپیس ہے یا اس کی جو لائٹننگ ہے، ان چیزوں کو آپ ڈال کے آسپیکٹ جو ہے تو آپ ایک کویشچن کو تھوڑا سا مولڈ کر سکتے ہیں. کہ اگر ایک اسپیشیس اسپیس والا ایک کلاس روم ہے اور ایک اچھی وینٹیلیشن والا ہے اور ایک اچھی انوائرمنٹ والا گڈ لکنگ کلاس روم ہے، تو اس کا آسپیکٹ کیا پڑتا ہے، اس کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے اسٹڈی کے اوپر، اسٹوڈنٹ کی لرننگ کے آؤٹ کم کے اوپر. تو یہ ایک اس سے ملتا جلتا ہوگا ایک، لیکن اس کے اندر نیو امیزش کے ساتھ ایک ریسرچ کویشچن جو ہے بن جائے گا. تو اس طریقے سے اور بھی کئی ایک ایگزامپلس دی جا سکتی ہیں. لٹریچر ریویو از ناٹ دا لاسٹ اسٹیپ، ایگزامن اٹ امپورٹنس، ریلیٹیوٹی، فیزیبلٹی، اکنامک اسپیکٹ آف دا کویشچن. یعنی کہ آپ کویشچن کو جب آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ دیکھیں کہ اس کی فیزیبلٹی کیا ہے، آپ جو اس کے ایریاز ہیں کہاں پہ جا کے کس طریقے سے جا کے آپ اس کے اوپر ریسرچ کریں گے، اور کیا وہ اکنامک ہوگا، آپ کا کوئی بہت زیادہ اس کے اوپر ایکسپینڈیچر تو نہیں آ جائیں گے، اور کیا آپ نے جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے اس سے ریلیٹیوٹی ہے یا نہیں، امپورٹنس ہے یا نہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھنی ہے. اب اس کے بعد کون کون سے اسٹیپ اس میں انوالو ہوتے ہیں ریسرچ کویشچن کو فارمولیشن میں، ڈیولپمنٹ کے اندر. تو اس پہ دیکھتے ہیں کہ جو فرسٹ اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ چوز یور ٹاپک ایریا یو وڈ لائک ٹو فوکس آن بیسڈ آن دا انٹرسٹ پیشن پیورٹی. اب یہ یعنی کہ آپ جس ٹاپک کو سلیکٹ کر رہے ہیں اس کے اندر آپ کا انٹرسٹ ہونا چاہیے. جتنا زیادہ آپ کا انٹرسٹ ہوگا اتنی زیادہ آپ کے لیے معلومات لینا، اس کے اوپر اسٹڈی کرنا آسان ہو جائے گا. اس طریقے سے سیکنڈ اسٹیپ ہے کہ سلیکٹ 3 پاسبل ایریاز آف اسٹڈی دیٹ یو وڈ لائک ٹو ایکسپلور فردر. یعنی جس کے اوپر آپ ریسرچ کرنا چاہ رہے ہیں کم از کم 3 ایک ایریاز آپ سلیکٹ کریں، اور پھر اس کے اوپر جو ہے ڈیٹا کلیکٹ کریں، اس کے اوپر اسٹڈی کریں، لٹریچر ریویو کریں، اور آپ 2 4 6 دنوں کے بعد یا ہفتوں کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ تینوں میں سے ایک کو بیسٹ ون سمجھ کے اس کے اوپر جو ہے آپ اسٹڈی کریں گے، ریسرچ کریں گے. تو ڈسکرائب یور ٹاپک آف انٹرسٹ ان 1 by 1 in few sentences. آپ لکھتے جائیں ان سے متعلق جو بھی آپ کے کویشچن آ رہے ہیں، ٹاپک سے متعلق کویشچن آ جائیں، ایک ٹاپک پہ لکھیں، دوسرے ٹاپک پہ لکھیں، تیسرے پہ، اور ایٹ دا اینڈ جو ہے چند دنوں کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ ایک بیسٹ اور سیوٹیبل ایک معیاری کویشچن جو ہے سلیکٹ کرنے میں آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. اسٹیپ 3 یہ ہے کہ ڈسکرائب ایچ ٹاپک by developing a sentence that specifies something about your topic such as outcome of the topic. کہ آپ جو ٹاپک آپ لے رہے ہیں اس کے ریسرچ کویشچن آپ کیسے لے رہے ہیں اور ریسرچ کویشچن کا آؤٹ کم کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ. تو اس طریقے سے ڈسکرائب اٹس ایریا آف اسٹڈی، اسکوپ، آبجیکٹیو، اسٹڈی آئیڈینٹیفیکیشن، پارٹیسپیشن، فیزیبلٹی. یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ ٹاپک کو سلیکٹ کرنے کے بعد ریسرچ کویشچن کو آپ جب رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو یہ ساتھ لکھتے جائیے گا، تاکہ آپ فائنل اسٹیج پہ جب آئیں گے تو آپ کے لیے ان چیزوں کو سمجھنا اور آپ کے لیے ایک اچھا اور معیاری کویشچن سمجھنے میں آسانی ہوگی، اس کو فائنلائز کرنے میں آسان ہوگا. اسٹیپ 4 پہ یہ ہے کہ کنورٹ ڈائریکٹ اسٹیٹمنٹ انٹو انڈائریکٹ اسٹیٹمنٹ.
اس میں یہ چند ایک مثالیں ہیں، مثلاً ٹو واٹ ایکسٹینٹ دا موسٹ پاپولر، یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو ریسرچ ہو رہی ہے اس ریسرچ کوشچنس کے اندر، وہ اس قسم کے سٹارٹ ہوتا ہے اس کا ٹو واٹ ایکسٹینٹ. اس طریقے سے ہاؤ سکسیزفل یا ریلائبل یا سگنیفیکنٹ جو بھی ٹاپک ہے آپ کا اس سے متعلق. اس طریقے سے وائی آئی ایم اسٹڈنگ بیکاز آئی وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ ہاؤ دس ٹو واٹ ایکسٹینٹ بینیفیشیل افیکٹولی یوزفل. یہ ایک ایگزامپل دی گئی ہے کہ جب آپ کس ٹاپک کو لیتے ہیں، مثلاً اپ ٹو واٹ ایکسٹینٹ کلاس روم انوائرمنٹ افیکٹ دا آؤٹ کم آف دی اسٹوڈنٹس. اب یہ ایک مثلاً یہ ایک کوشچن ہے. اس طریقے سے ٹو واٹ ایکسٹینٹ بیہیویئر ٹیچر بیہیویئر افیکٹ دا اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم. اس قسم کے اور بھی کوشچن بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے اس قسم کے کوشچن بنا کے آپ جو ہے ریسرچ کوشچن کو فائنلائز کریں. ففتھ اسٹیپ یہ ہے کہ میک سیلف اسسمنٹ آف اینڈ ریفلیکشن. ایویلویٹ یور کوشچن اینڈ دس فار دس پرپز آسک یور سیلف. مثلاً یہ کوشچن لکھیں کہ کین آئی آرگیو پوزیشن ہیئر، آر دیر انف ایشوز ٹو ایکسپلور. یعنی کہ وہ جو ٹاپک ہے اس کے ایشوز ایسے ہیں جن کو ایکسپلور کرنا ضروری ہے اور وہ ایکسپلوریبل ہیں اور وہ ایک ریسرچ کے طور پہ ان کو ایکسپلور کیا جا سکتا ہے. از دیئر اے رینج آف پرسپیکٹیوز آف آن دا ٹاپک. اور پھر ڈز دا ریسرچ کوشچن الاؤ دی انالیسس ایویلیویشن اینڈ ڈیولپمنٹ آف ریزنیبل آرگومنٹ. یہ سارے جو ہے نا دیکھنا ہے آپ نے کہ ریسرچ کوشچن جو آپ سلیکٹ کر چکے ہیں کیا وہ ساری یہ کوالٹیز ہیں اس کے اندر. سکس اسٹیپ جو ہے اس میں کیا ہے کہ ایک تو کوالٹی جو ہے ریسرچ کوشچن کے شور کریں. دوسرا یہ کہ ٹاپک ریویو کریں، اس کو ڈفرینٹ ویز میں دس آسپیکٹ اس کے دیکھیں کہ اس کی سیوٹیبلٹی ہے یا نہیں. ری اسٹیٹ یور کوشچن یوزنگ ڈفرینٹ کمانڈس ٹرم وغیرہ اس کو دیکھ لیں. آسک ڈفرینٹ کوشچن ریلیٹڈ ٹو ریسرچ کوشچن ود ڈفرینٹ اینگل ٹو اسیس اٹس سیوٹیبلٹی ویلیڈیٹی. اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا ایک ایڈوائز کرتا چلوں کہ آپ جو ہے اپنا ریسرچ کوشچن جو ہے بالکل فائنلائز کرنے سے پہلے آپ اپنے ٹیچر سے، اپنے سپروائزر سے، اپنے کلاس فیلوز سے، اپنے جو دوست ریسرچرز ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں اور اس کے جو مختلف آسپیکٹ ہیں اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں ان سے، تاکہ اس کے جو مختلف پہلو آپ کے سامنے آئیں گے، آپ کو گائیڈ کیا جائے گا، ان پہ آپ کو جو ہے رہنمائی ملے گی تو آپ کے لیے اور زیادہ آسان بنے گا. تھینک یو ویورز، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا. چینل کو سبسکرائب کریں، دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو. تھینک یو.